چین میں کرونا وائرس کے کیسز مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب تقریباً 600 کے قریب ہو چکی ہے اور جو لوگ اس سے جو باقاعدہ متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 30,000 کے قریب ہو چکی ہے۔ اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 30,000 پاکستانی اس وقت چین میں موجود ہیں، جن میں اکثریت طالب علموں کی ہے۔ اب تک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کا کوئی کیس نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہوا ہے۔ چینی حکومت اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ 5 پاکستانی طالب علموں میں جو کہ اس وقت چین میں ہیں، گونجیو کے شہر میں موجود ہیں، ان کو کرونا وائرس ڈیٹیکٹ ہوا ہے، وہ کنفرمڈ ہے۔ اس طرح سے 5 پاکستانی اب تک کرونا وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، جو سب کے سب اس وقت چین کے اندر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا تمام پاکستانیوں کو چین میں رکھنا یہ ایک مناسب عمل ہے یا نہیں، یا دوسری حکومتوں کی طرح سے حکومت پاکستان کو بھی ان پاکستانیوں کو چین سے ایویکویٹ کرنے کے انتظامات کرنے چاہیے۔ اس سلسلے میں کیونکہ پاکستان اور چین کے درمیان بہت آمد و رفت ہے، افراد کی بھی اور سامان کی بھی، اس لیے پاکستان میں ایکسٹرا احتیاط کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ابھی تک آج کی بھی کیفیت یہی ہے کہ پاکستان میں فی الحال کرونا وائرس کا کوئی کیس اس وقت تک ڈیٹیکٹ نہیں ہوا ہے۔ آنے جانے والوں کی اسکریننگ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ڈائگنوسٹک کٹس بھی آ گئی ہیں، چینی حکومت نے فراہم کی ہے۔ اس طرح سے پاکستان تیار ضرور ہے اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، لیکن اس وقت سب سے بڑی تشویش ہے وہ پاکستانی جو کہ چین میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ ان کے حوالے سے ان کے فیملیز جو ہے پریشان ہیں، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ چین سے آنے والے لوگ جو پاکستان آ رہے ہیں، جو چینی باشندے پاکستان میں آ رہے ہیں، اس حوالے سے چینی حکومت کہتی ہے کہ اس نے ایکسٹینسو انتظامات کیے ہیں۔ دونوں طرف اس انتظامات میں وہ ایک طرف پاکستان کے ساتھ کام کر رہی ہے اور دوسری جانب چینی حکومت تنہا چین کے اندر جو ہے اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ چین سے پاکستان میں متاثرہ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی سفر نہ ہو سکے۔ پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت جناب ڈاکٹر ظفر مرزا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ ابھی تک پاکستان میں کوئی کرونا وائرس کا کیس کنفرم نہیں ہوا ہے اور 5 پاکستانی ہی ہیں ابھی تک، اونلی 5 اسٹوڈنٹس جو کہ چائنا میں ہیں، مگر وہ کرونا وائرس کنفرمڈ ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ ایک چھوٹی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 5 نہیں 4 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ووہان سے باہر ہیں ایکچولی، اور ان میں تصدیق ہوئی کرونا وائرس کی۔ پاکستان میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی کرونا وائرس نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 25 جب سے ہمارے پاس کٹس آئی ہیں تب سے لے کے تقریباً 25 سسپیکٹڈ کیسز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی ہم نے سیمپلز کو ٹیسٹ کیا ہے۔ اگین اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ان 25 کے 25 جو سیمپلز تھے وہ نیگیٹو نکلے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے تمام تر احتیاطیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ بڑی محنت سے ہم نے اپنی ریگولیشنز، ایس او پیز، پروٹوکولز ٹائٹن کیے ہیں پورٹ آف انٹریز کے اوپر، ان کی باقاعدہ ریہرسلز کی ہیں، میں نے خود ان کی سپرویژن کی ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کا کوئی امکان نہیں کہ کوئی اسٹل پیسنجر اس کے پروٹوکول ریڈی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر کوئی کرونا وائرس پازیٹیو آتا ہے، خدا نخواستہ کل کوئی کرونا وائرس پازیٹیو آتا ہے، تو پھر کیا لائن آف ایکشن ہوگی؟ جی وہ بالکل کلیئر ہیں جی۔ ہم نے اس کی ایک گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کرونا وائرس کلینکل کیئر اینڈ پریونشن گائیڈ لائنز۔ پاکستان کے جو سب سے اچھے انفیکشس ڈیزیزز کے جو ماہر ہیں، جس میں کہ آغا خان یونیورسٹی اور شوکت خانم اور NIH اور دیگر ادارے، کوئی 8-10 لوگوں کی میں نے کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے بڑی محنت سے یہ گائیڈ لائنز تیار کی ہیں۔ وہ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتی ہیں کہ اگر کسی کو کرونا وائرس پازیٹیو ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کیا اقدام کرنے ہیں۔ ان کو ہم نے آئسولیشن رومز میں رکھنا ہے، جو وہاں پہ ہمارا سٹاف ہوگا اس کو پروٹیکٹیو گیئر کے ساتھ ان کو دیکھنا ہے، اور ان کے ٹیسٹ کس طرح ہونے ہیں، ان کی کلینکل مینجمنٹ کس طرح ہونی ہے، ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ابھی پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے لیے کنسرن ہے وہ ہمارے 30-40 ہزار لوگ جو اس وقت چائنا میں موجود ہیں، موسٹلی اسٹوڈنٹس، ینگ ہمارے لوگ ہیں۔ اس حوالے سے جو دنیا جو جس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے، خیال یہ ہے کہ خدشہ یہ ہے اور شکایت یہ ہے کہ پاکستان ایسا نہیں کر رہا۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ آج پارلیمنٹ میں بھی اس سلسلے میں بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے، اور پارلیمانی لیڈر جو PMLN کے جناب خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت اہم سوال پوچھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، میں چاہوں گا کہ اگر آپ جواب عنایت کریں۔
WHO نے کہا ہے کہ آپ یہاں سے ایویکویٹ نہ کریں. اب WHO نے صرف پاکستان کے لیے تو نہیں کہا. اگر باقی ممالک جو ہیں وہ ایویکویٹ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے وہاں پہ ایویکویٹ؟ ڈیفرینشیٹ کر لیں. جو وہاں پہ زیر علاج ہیں یا انفیکٹڈ ہیں ان کو وہاں پہ رہنے دیں, ان کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, وہاں پہ وہ صحت یاب انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. لیکن باقی کو تو لے کے آئیں, میڈیکل ٹیسٹ کرا لیں. جو جن میں انفیکشن نہیں ہے ان کو یہاں پہ لے آنا چاہیے تاکہ ان فیملیز کا جو اضطراب ہے وہ کم از کم, اور یہ ذمہ داری ہے حکومت. بالکل جی, یہ سوال بہت دفعہ ہوتا ہے میرے سے اور یقیناً یہ تشویش کا باعث بھی ہے, بالکل اس سے انکار نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے یہ فرمایا نا کہ خود ہی انہوں نے فرمایا کہ عالمی ادارہ صحت یہ ریکمینڈ نہیں کر رہا کہ ان کو ایویکویٹ کیا جائے, اور پھر انہوں نے اس کی تعویل میں یہ کہا کہ بہت سارے جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے ایویکویٹ کیا ہے. تو یہاں میں صرف یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے 120 ممالک سے زیادہ کے لوگ شہری جو تھے وہ ووہان اور ہوبئی پروونس کے اندر تھے. ان میں سے 20 سے زیادہ ایسے کنٹریز نہیں ہیں کہ جنہوں نے ایویکویشن کی بات کی ہے یا ایویکویشن کی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 100 کے قریب ایسے ممالک ہیں ایکچولی کہ جنہوں نے وہاں سے ایویکویشن نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جس کنٹری میں بھی یہ پرابلم یا کوئی بھی بیماری کا آؤٹ بریک ہوتا ہے تو اس کنٹری کے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ اپنی ریگولیشنز انہوں نے ٹھیک کیں, اس بیماری کو کنٹین کرنے کے لیے جو وہ اقدامات کر رہے ہیں کیا آپ ان سے مطمئن ہیں. تو ہمارا اس سلسلے میں چین کے جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس سلسلے میں ان سے ہم پوری طرح متفق ہیں, اور صرف ہم نہیں متفق بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی متفق ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے فیصلہ کیا اور ہم نے وہاں کے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی تھی, وہ بھی بیچارے کہتے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم موجود ہیں. اچھا, اس کو اپریشیٹ بڑا کیا ہے. چین کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات ہیں, غیر معمولی تعلقات ہیں, بہت اہم تعلقات ہیں, مگر چینی حکومت نے ہماری جیسر کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا, لیکن ہم نے پینک میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا, اپنے 30,000 لوگوں کو نکالنا نہیں شروع کیا, اور ہم نے وہ نہیں کیا جو کہ دوسرے اس طرح کے ملک کر رہے تھے جو کہ اس پینک کو بڑھانا چاہ رہے تھے. بالکل ایسا ہی ہے جی, لیکن میں یہاں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں, یقیناً ہمارے لیے چین اور ہماری ان کے ساتھ دوستی اور دیرینہ تعلقات بہت اہم ہیں, لیکن جب ہمارے لوگوں کی حفاظت یا ان کی سیفٹی کا مسئلہ ہوگا تو وہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے. تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر ظفر مرزا, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ہیلتھ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک.